اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامن ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نہیں پڑھا تھا بیٹا؟ اس دن سامن ہی پڑھ رہے تھے نا، تو جو لائٹ گئی تھی. تو دیکھیے کتاب ہدایت الہدایت فی النحو، الہدایت فی النحو میں ہماری بحث چل رہی ہے اسم کے اعراب پر. اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی تھیں؟ علی اصغر یاد ہے؟ اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں بیٹا؟ 9 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اور 9 قسموں میں سے ہم 7 کو باقاعدہ پڑھ چکے ہیں، 8ویں بھی پڑھ ہی چکے ہیں، اسے پھر سے لیں گے اور 9ویں قسم پر ہم لوگ آ جائیں گے. سامن کہہ رہی ہے ان یکون الرفع بتقدیر الضمہ، کہ مرفوع ہوگا ضمے کی تقدیر کے ساتھ. والنصب بالفتحۃ لفظا، اور حالت نصب میں لفظا کیا آئے گا؟ فتحہ. والجر بتقدیر الکسرہ، اور جر آئے گا کسرے کی تقدیر کے ساتھ. کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہوا؟ حالت رفع میں ضمہ مقدر، حالت نصب میں فتحہ لفظاً، اور حالت جر میں کسرہ مقدر. اب دیکھیں یہ وَيَخْتَصُّ بِالْمَنْقُوص، اور یہ اعراب مخصوص ہے اسم منقوص سے. آپ کہیں گے کہ اسم منقوص کس کو کہتے ہیں؟ تو صاحب کتاب جواب دے رہے ہیں وَهُوَ مَا آخِرُهُ یاء مکسور ما قبلها، وہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، یعنی یا سے پہلے کسرہ ہو. صحیح، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ منقوص. کیا بولیں گے علی اصغر؟ منقوص. نحو القاضی، جیسے کہ قاضی. تقولو، آپ کہیں گے جاءنی القاضی، کہ میرے پاس آیا قاضی. رأیت القاضیہ، میں نے دیکھا قاضی کو. مررت بالقاضی. جاءنی القاضی میں جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، نون وقایا، یا مفعول بہ. القاضی فاعل مرفوع بالضمۃ المقدرۃ علی الیا، کہ ضمہ مقدر فاعل ہے، مرفوع ہے کس سے؟ ضمے سے. جو ضمہ مقدر ہے، مقدر سمجھتے ہو جی؟ مقدر یعنی پوشیدہ، چھپا ہوا. وَرَأَيْتُ الْقَاضِيَ، ٹھیک ہے، اور میں نے دیکھا قاضی کو. رأیتو فعل فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ رأیتو فعل ماضی مبنی علی سکون. تا کیا ہوگا؟ ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل، فی محل رفع فاعل. نہیں جا کہاں بتا؟ ہاں مررتو، ٹھیک ہے. القاضی رأیتو، القاضیہ مفعول بہ منصوب بالفتحہ. مررتو فعل اور فاعل، با حرف جر، القاضی مجرور، وعلامت جرہ الکسرۃ المقدرہ. سمجھ میں آیا؟ یہ 8واں اعراب ہمارا کیا ہے؟ 8واں اعراب کہ مرفوع ہوگا کس سے؟ ضمہ مقدرہ. منصوب کس سے ہوگا؟ فتح مقدرہ. مجرور کس سے ہوگا؟ نہیں، فتح ظاہر لفظاً، اور مجرور ہوگا کسرہ مقدرہ سے.
یہ اعراب اگر ہمارا مکمل ہو چکا ہے، سمجھ میں آ چکا ہے، تو ہم لوگ بڑھتے ہیں نوے اور آخری اعراب کی طرف۔ نواں اور آخری اعراب ہے جمع مذکر سالم کا۔ کہے گا جناب جمع مذکر سالم کا اعراب تو گزر چکا ہے، وہ کیا تھا شارح؟ جمع مذکر سالم کا اعراب کیا تھا؟ حالت رفع میں واو سے، ہاں دہراتے نہیں ہیں کیا؟ یہ اعراب ہے بیٹا، اس کو اگر نہیں دہرائیں گے بہت مہم۔ ابھی بھی ہم لوگ شروع میں ہیں، زیادہ نہیں، 7 درس ہوئے ہیں نا آپ کے یہاں، 7 درس مکمل ہو رہے ہیں۔ اگر اتنا بھی کور نہیں کریں گے تو مشکل ہے۔ آپ یہ نہ سوچیے نحو مقدماتی سے کوئی بہت الگ نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ ہی معلومات اس میں ہوگی، کیا ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ نے پڑھی ہے، آپ تو تازے تازے پڑھ کے آئے ہیں، اس سے زیادہ ہے کہ کم ہے؟ تب تو اس کی تیاری بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اس کی تیاری میں مانے رکاوٹ بن جائے گی، نہیں۔ فاعل یہاں بھی مرفوع ہے، وہاں بھی مرفوع ہے۔ حرف جر جو کام وہاں کرتا ہے وہ یہاں کرتا ہے۔ افعال ناقصہ جو وہاں کرتے ہیں وہ بھی اس کتاب میں وہی انجام دیتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل جو وہاں کر رہے تھے وہی کام یہاں کر رہے ہیں۔ فعل ماضی اگر صرف میں مبنی ہے تو کیا ہے؟ یہاں بھی کیا ہے؟ مبنی ہی ہے، وہ معرب نہیں ہو جائے گا۔ تو ابھی سے محنت کریں، پہلے درس سے یاد کیجئے۔ تاسع دیکھیں، ان یکون الرفع بتقدیر الواو، رفع ہوگا کس سے؟ بتقدیر الواو۔ اچھا تقدیر واو کیوں ہے؟ کیونکہ جمع مذکر سالم مرفوع ہوتا ہے کس سے؟ واو سے۔ والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب و جر ہوگا لفظا یا کے ذریعے۔ ویختص بجمع المذکر السالم، اور یہ وہ مخصوص ہے جمع مذکر سالم سے، ٹھیک ہے؟ مضافا الی یاء المتکلم، جو مضاف ہو یاء متکلم کی طرف۔ جمع مذکر سالم جانتے ہیں غلام علی؟ ہاں مثال دیں گے کوئی؟ مسلماتن، یہ کہاں سے جمع مذکر سالم ہے بیٹا؟ رجلان، یہ کون سا ہے؟ جمع مذکر سالم کی مثال دیجئے آپ شارب۔ رجال، آپ بتائیے علی اصغر۔ مؤمنون، احسنت۔ مسلمون، حمالون، ٹھیک ہے؟ یہ سب کیا ہیں؟ مباحثون۔ واو نون جس کے آخر میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم۔ کہہ رہے ہیں مسلمون، تو مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون۔ کہہ رہے ہیں جب جمع مذکر سالم مضاف ہوگا کس کی طرف؟ یاء متکلم کی طرف۔ کیسے؟ جب ہم نے مفرد جب یاء متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا اعراب ہم نے کیا کہا تھا تینوں حالتوں میں؟ مقدر، یاد ہے؟ جیسے غلامی، تینوں حالتوں میں اس کو کس سے ملحق کیا تھا؟ اس میں مقصور سے، کہ جو ہر تینوں حالتوں میں حالت رفع، حالت نصب، حالت جر میں کیا رہتا ہے؟ مقدر رہتا ہے۔ لیکن یہاں جو جمع مذکر سالم ہے، کہہ رہے ہیں جمع مذکر سالم اگر مضاف ہوگا یاء متکلم کی طرف تو حالت رفع میں مرفوع ہوگا واو مقدر سے، حالت نصب و جر میں اس کی یا کیا رہے گی؟ ظاہر رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں، تقولو
جاءنی مسلمیہ، جانی مسلمیہ میں مسلمیہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فاعل۔ کہہ رہے ہیں جاءنی مسلمیہ، اصلہ، اس کی اصل کیا تھی؟ مسلمویہ، کیا تھی؟ مسلمویہ۔ اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدہ، صحیح ہے؟ کہہ رہے واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہوئی، والاولی منہما ساکنۃ، پہلی والی اس میں کیا ہے؟ ساکن ہے۔ فقلبت الواو یاء، تو واو کو یا سے بدل دیا گیا، وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا، وابدلت الضمۃ بالکسرۃ لمناسبۃ الیاء فصار مسلمیہ۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا جی بھنگور؟ دیکھیے تمہارا ڈسٹر کہاں چلا جاتا ہے جی کہ کپڑے پہ آ جانا ہوتا ہے؟ چلے دیکھیں کیا تھا؟ اصل تھا مسلمون، مسلمون کو ہم نے کدھر مضاف کیا؟ یا متکلم کی طرف۔ اضافت کی صورت میں نون گر جاتا ہے کہ نہیں گر جاتا ہے؟ گر جاتا ہے تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا، تو ہم نے اس کو کر دیا مسلمویہ، ہے نا؟ اب واو ساکن ہے یا متحرک ہے، تو جب دو حرف علت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک کیا ہو؟ متحرک ہو اور ساکن ہو، تو اس کو بھی کس میں بدل دیں گے ہم؟ یا سے تبدیل کریں گے، کیا ہو جائے گا؟ مسلمیہ۔ پھر اس یا کو یا میں کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے، ادغام کریں گے۔ ادغام کرنے کے بعد یا کی نسبت سے کیا کر دیں گے؟ میم پر کسرہ دے دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ مسلمیہ۔ پھر سے دیکھیے کتاب میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے تقولو جانی مسلمیہ، اصلہ مسلمویہ، کیا تھا؟ مسلمویہ۔ اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدہ، کہہ رہے ہیں واو اور یا دونوں ایک کلمے میں کیا ہوئے؟ جمع ہو گئے۔ والاولی منہما ساکنۃ، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ پہلا والا ساکن ہے۔ جب دو حرف علت جمع ہوتے ہیں، ایک متحرک ہو اور ایک ساکن، تو ساکن والے کو کیا کر دیتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو جو ساکن تھا، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا اتنا؟ ارے بھائی یہ میٹر تو ہوگا ایسا کیا بیٹا؟ اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے مفرد جس کا باقی رہے، مثلا مسلمن، مسلمن، واو نون آخر میں بڑھا دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ مسلمون۔ تو یہ کیا ہوا؟ اس کو یہ جمع بنی نا، جمع بنی۔ سالم کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مفرد جیسا تھا، دیکھو میم میم، سین سین، لام لام، میم میم، بس کیا بڑھا ہے؟ حمالن ہوتا ہے، کلی کو کہتے ہیں، کیا بنے گا؟ حمالون۔
یہاں پہ دیکھیے ہے میم میم الف الف لام لام، واو نون ایڈ ہوا ہے نا خالی، تو جمع ہے اور مذکر کی جمع ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں جمع مذکر سالم۔ اور جو رجل کی رجال بنتی ہے، دیکھو رجل کی رجال، بیت کی بیوت، اس پہ بتائیے مفرد سیم حرف ملے گا؟ رے جیم کے بعد یہاں الف آ گیا کہ نہیں آیا؟ بے یہ کے بعد واو داخل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو جس کی مفرد سالم نہیں رہتی اس کو بولتے ہیں جمع مکسر، چونکہ مفرد اس کی کیا ہو گئی؟ مکسر۔ الان انکسر ظہری، کیا مطلب ہوا؟ انکسر یعنی ٹوٹ گئی، مکسر جس کی مفرد کیا ہو؟ ٹوٹ جائے، باقی نہ رہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں جمع تکسیر یا جمع مکسر، اور یہ جمع سالم۔ مذکر کی رہتی ہے تو مذکر سالم۔ یہیں پہ مسلمتن کیا ہوگی؟ مسلماتن۔ یہاں پہ دیکھیں میم سین لام میم، میم سین لام میم ہے نا، خالی الف تے بڑھ کے بن جاتی ہے جمع۔ یہ دیکھیے حمالتن کیا ہو جائے گی؟ حمالہ۔ یہاں دیکھیے ناصرتن کیا ہو جائے گی؟ ناصرات، صرف الف تے بڑھاتے ہیں تو اس کو مؤنث کی جمع ہے، کیا بولیں گے؟ جمع مؤنث سالم۔ سب کا اپنا اپنا اعراب ہے، سمپل چیزیں ہیں بیٹا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اب دیکھیے، تو اب یہاں تھوڑی سی بحث انہوں نے داخل کی کہ مسلمیہ کیسے ہوا، مسلمیہ کیسے ہوا؟ کا اصلہ کیا تھا؟ مسلمویا، موجود ہے نا تمہارے پاس؟ مسلمویا اصل تھا مسلمویا۔ اجتمعت الواو والیا، واو اور یا کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا، فی کلمۃ واحدۃ، ایک کلمے میں، والاولی منہما، اور ان دونوں میں سے پہلا والا کون ہے؟ پہلا والا واو ہے کہ یا ہے؟ واو، ساکنتن ساکن ہے، فقلبت الواو یاء، تو واو کو ہم نے کیا کر دیا؟ یا سے تبدیل کر دیا۔ وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، اور پھر کیا کر دیا؟ یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ، اب جو میم پہ ضمہ تھا اس کا کیا کیا؟ کہنا ہے وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، ضمے کو کسرے سے بدل دیا، لِمُنَاسِبَةِ الْيَاءِ، یا کی مناسبت سے۔ یا ما قبل کیا چاہتا ہے؟ کسرہ، الف ما قبل کیا چاہتا ہے؟ فتحہ، واو ما قبل کیا چاہتا ہے مولانا غلام علی؟ ہاں، واو سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ضمہ، الف سے پہلے کسر ہے، کیسے پڑھو گے بتاؤ؟ قالا پہ الف، قاف پہ فتحہ، اور یا سے پہلے کسرہ، تو کہہ رہے ہیں وہ ابدلت الضمۃ، ٹھیک ہے، ابدلت الضمۃ، ضمہ کو بدل دیا گیا، بالکسرہ، کس سے بدلا؟ کسرے سے، لمناسبت الیاء، یا کی مناسبت سے، جس لائن میں ہم پڑھ رہے ہیں ساتھ میں ہو میرے تم، انگلی رکھو، دیکھیں دیکھنا جی، ہے یہاں؟ ٹھیک ہے، فصارا مسلمیہ، تو کیا ہو گیا؟ مسلمیہ۔ وَتَقُولُ، کیسے کہیں گے؟ رَأَيْتُ مسلمیہ، مررت بمسلمیہ، ٹھیک ہے، ہاں، جاءنی مسلمیہ تو اوپر آ ہی چکا تھا،
جانی مسلمیہ حالت رفع کی مثال ہو گئی، اور رأیت مسلمیہ حالت نصب کی مثال ہو گئی، مررت بمسلمیہ حالت جر کی مثال ہو گئی۔ اصلہ مسلمیہ ادغمت الیاء فی الیاء، ٹھیک ہے، یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا، فالیاء الاولی فی المثال الاول علامت النصب، تو پہلی والی الیاء پہلی مثال میں کیا علامت نصب ہے، وفی الثانی علامت الجر، اور دوسری والی میں کیا ہے علامت جر ہے۔ یعنی اب کوئی کہے کہ کیسے ہوا ہے، تو سمجھ میں آیا مسلمیہ مسلمیہ، یعنی دیکھیں ہم نے اعراب میں اس طرح سے کیسے جملہ کہا ہے، غور کریے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں جاءنی مسلمیہ، مسلمیہ ایسے ہی ہے نا جی؟ ہاں، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ کہ جناب فرق تو کہیں پہ کچھ نہیں، سب میں وہی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، مرفوع بالواو المقدرہ، یہاں کیا ہے منصوب بالفتحہ، منصوب بالفتحہ، یہاں کیا ہے مجرور بالکسرہ، نا کیا فتحہ بولے بھی جا رہا تم، لا حول ولا قوة الا باللہ، منصوب بالیاء اور یہاں مجرور بالیا۔ اب یہاں کی تو انہوں نے بتا دی کیسے واو اور یا جمع ہوئے، کہا تھا مسلمویہ تھا، ٹھیک ہے، ایک متحرک ہوا اور ایک ساکن، واو یا ایک ہی کلمے میں جمع ہوئے تو واو ساکن تھا، ہم نے اس کو کس سے بدل دیا، یا سے بدل دیا، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ یہاں کی تعلیل تو بیان کی نا انہوں نے، یہاں پہ کیا ہوا ہے، کہا یہ ایسے تھا مسلمی اور یا، ٹھیک ہے، مسلمی یہ ساکن یہ اضافہ ہے نا۔ اب ایسے ہوا چونکہ اصل کیا تھا، اگر یہ سب نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا، رأیت مسلمین ہوتا، رأیت مسلمین ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ یا تو اپنی ہے، یہ یا متکلم ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ اضافت کے وقت نون حذف ہو ہی جاتا ہے، تو یہ کیا ہوگا منصوب بال یا، اور سیم کنڈیشن یہاں ہے، اس کو مجرور بال یا کہیں گے۔ سمجھ میں آیا بیٹا کچھ کہ نہیں آیا؟ یعنی اصل دیکھو، اصل کیا تھا، اگر مضاف نہ کریں گے تو جمع مذکر سالم کو کیسے لکھیں گے، جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین۔ جب یا کی طرف مضاف کر رہے ہیں تو یا کی طرف مضاف کرنے میں اس میں زیادہ مشکل ہے، اس میں کوئی مشکل آئے گی، صرف ہم کیا کریں گے، نون گرے گا اور یا متکلم بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، تو نون گرے گا تو مسلمی تو باقی بچا نا، تو کہیں گے منصوب بالیا مجرور بالیا۔ سمجھ میں آیا؟ پھر سے ایک مرتبہ کتاب کو دیکھیے، شاید بات مزید واضح ہو جائے۔
کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں سے دیکھیے فصارہ مسلمیہ، ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھ وَتَقُولُ رَأَيْتُ مسلمیہ، عبارت پہ پہنچے سب لوگ؟ وَتَقُولُ رَأَيْتُ مسلمیہ وَمَرَرْتُ بِمُسلمیہ، مسلمیہ کی اصل کیا تھی؟ کہہ رہے اصلہ مسلمیہ، ادغمت الیاء فی الیاء، یا کو یا میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا. فَالْيَاءُ الْأُولَى فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ، تو پہلی والی یا پہلی مثال اول میں علامت النصب کیا ہے؟ علامت نصب ہے. وَفِي الثَّانِي علامت الجر، اور وہی یا دوسرے والے میں کیا ہے؟ علامت جر ہے. کچھ کلیئر ہوا کہ نہیں؟ ہاں، اب کل انشاءاللہ 1 سے 9 تک کا اعراب ہم سنیں گے. الحمدللہ رب العالمین.